بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ شوہر کو 5 جملے بولنے والی عورت کی قبر میں کون سا عذاب نازل ہوا، یا جو بیوی اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بولتی ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، تو اس کی قبر میں کون سا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ کس طرح کے عذاب کی مستحق بنتی ہے، وہ جملے کون کون سے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خوشی، راحت اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ انہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا۔ جس طرح انسان لباس میں بالکل محفوظ رہتا ہے، اسی طرح اچھے، نیک اور دیندار جوڑے ازدواجی رشتے میں محفوظ رہتے ہیں۔ جس طرح اگر ہمارے جسم پر کوئی زخم آ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے تو لباس اسے چھپا لیتا ہے، بالکل اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال دیں، ایک دوسرے کا لباس ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپا لیں۔ اگر شوہر کے اندر کوئی خامی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی خامی پر پردہ دے، اور اگر بیوی کے اندر کوئی خامی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کی خامی پر پردہ دے، اسے سلجھائے اور ایک دوسرے کو محفوظ رکھیں۔ اس طرح انہیں دین و دنیا کی تمام خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اب یہ رشتہ تو ہونا ایسا چاہیے تھا کہ اس میں چاہے کتنی ہی دھوپ اور چھاؤں کیوں نہ آئے، لیکن پھر بھی یہ کبھی مرجھا نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں کے الگ الگ حقوق رکھے ہیں۔ اگر میاں بیوی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں تو ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کی زندگی خوشیوں والی گزرے گی، دنیا کی تمام تر خوشیاں ان کے قدموں میں ہوں گی۔ لیکن اگر شوہر کہے کہ میری بیوی میری نوکرانی بن کر رہے، میری غلام بن کر رہے، میرے ہر حکم پر جی جناب کہے، مجھ سے اپنی کسی قسم کی خواہش کا اظہار نہ کرے، مجھ سے اپنی کوئی فرمائش پوری نہ کروائے، میرے پورے کے پورے حقوق ادا کرے اور بدلے میں مجھ سے کچھ بھی نہ مانگے، اور میری بیوی مجھ سے کوئی اچھا کھانا نہ مانگے، اچھی روٹی نہ طلب کرے، مجھ سے اچھا کپڑا نہ پہننے کو مانگے، تو ایسا بے عقل اور بے وقوف شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کی محبت نہیں پا سکتا، اور یہ ہر وقت بے سکون رہتا ہے، ناخوش رہتا ہے، اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی بیوی کہے کہ میرا شوہر میرا غلام بن جائے، میرا نوکر بن جائے، میرے ہر حکم پر جی جناب بولے، میں جیسے ہی اپنے شوہر کو اپنے پاس بلاؤں تو فوراً میرے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے، میری تمام خواہشات کو پورا کرے، میں اس کا کوئی حق پورا کروں یا نہ کروں، اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے محبت کرے، میری تمام خواہشات کا خیال رکھے، جیسے ہی کوئی چھوٹی سی فرمائش اپنی زبان پر لے کر آؤں تو وہ اسے فوراً پورا کر دے، مجھے اچھا کھلائے، اچھا پلائے، ہر وقت میرے نام کی مالا جپتا رہے، تو ایسی بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کی محبت نہیں پا سکتی، وہ شوہر کی محبت سے محروم رہتی ہے، اور اس طرح کی حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جس بیوی پر اس کا شوہر ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اس بیوی پر، اس عورت پر ناراض رہتے ہیں تب تک جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہو جاتا۔ تو اے میری اسلامی بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ 5 جملے مت بولنا۔ اگر اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بولو گی جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں تو یاد رکھنا، تم قبر میں 5 عذابوں کی مستحق بن جاؤ گی، تم اللہ کے غضب کا نشانہ بنو گی، اللہ تعالیٰ تم پر بہت بڑا عذاب نازل کرے گا۔ پیاری بہنوں، یہ 5 گناہ 5 جملے بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ اس واقعے سے عبرت پکڑیں گی اور کبھی بھی وہ گناہ نہیں کریں گی جو اس عورت نے کیے تھے۔ پیاری بہنوں، بنی اسرائیل میں ایک خوبصورت عورت رہتی تھی، لڑکی تھی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی،
بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ جس قدر وہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ وہ خوب سیرت بھی تھی، نیک سیرت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتی تھی، دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کے حضور سجدے کرتی، اور اس کی عبادت اور ریاضت کا مقام یہ تھا کہ اس کی ہر ایک دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ اس کی نیکوکاری کے چرچے پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، اور دور دراز علاقوں سے لوگ اس کے پاس اپنی حاجات کے لیے دعا کروانے آتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ جب یہ دعا مانگتی تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ اب یہ لوگوں کے حق میں دعائیں مانگتی تھی تو اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا۔ یہ جس کے اچھے نصیب کی دعا مانگتی، اللہ اس کا نصیب اچھا کر دیتا۔ جس کے لیے دعا مانگتی کہ یا اللہ اسے اولاد نورینہ سے نواز دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خالی جھولی کو بھر دیتا تھا۔ تو پیاری بہنوں، اسی کے علاقے میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اسے بہت زیادہ مال سے نواز رکھا تھا۔ وہ بہت بڑا امیر تھا، اس کے پاس رزق اور مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اور جس قدر وہ مال و دولت والا تھا، جس قدر وہ امیر تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ نیک دل بھی تھا۔ اس کے اندر تکبر نہیں تھا، مال و دولت کا گھمنڈ نہیں تھا۔ تو اس طرح ایک مرتبہ وہ شخص جو تھا، امیر شخص، کہیں جا رہا تھا۔ جاتے جاتے اس کی نظر اس خوبصورت لڑکی کے چہرے پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پر فرفتہ ہو بیٹھا۔ اس نے جیسے ہی خوبصورتی دیکھی تو وہ خوبصورتی اس کے دل کو بھا گئی۔ اب ہر وقت اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے یہ بےتاب رہنے لگا۔ اسے پوری رات نیند نہیں آتی تھی، پوری رات تارے گنتے گزار دیتا۔ اسے نیند نہیں آتی تھی، پورا دن اسے سکون نہیں ملتا تھا، دل بے چین اور بے قرار رہتا تھا۔ اب ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ اس لڑکی کو کس طرح حاصل کیا جائے، کس طرح اسے اپنی شریک حیات بنایا جائے۔ اس کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ یہ پیسے کے ذریعے دنیا کی کوئی بھی چیز خرید سکتا تھا، سوائے اس خوبصورت لڑکی کے، سوائے اپنی پسندیدہ عورت کے۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے والدین کو نکاح کا پیغام دے کر اس کے گھر بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ نکاح کے لیے راضی ہو جائے، میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ میرا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر جائیں۔ تو اس کے والدین اپنے اکلوتے بیٹے کی بات مانتے ہوئے فوراً اس لڑکی کے گھر گئے۔ جا کر اس کے والدین سے اس لڑکی کا رشتہ مانگا تو لڑکی نے فوراً حامی بھر لی۔ اب دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد یہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ان کی زندگی بڑی ہی پرسکون گزر رہی تھی، ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، خوش رہتے تھے۔ لیکن اچانک ان کی خوشیوں کو کسی بد نظرے کی نظر لگ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس لڑکی کو ایک مہلک بیماری لگی، جس کو ہم عام زبان میں کینسر بولتے ہیں۔ کینسر جیسی مہلک بیماری لگی تو اس کا شوہر چونکہ کافی زیادہ امیر تھا، اس کے پاس کافی زیادہ دولت تھی، مال تھا، تو اس کے شوہر نے اپنی بیوی کا بہت زیادہ علاج معالجہ کروایا، بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا اور اپنی بیوی کا علاج کروانے لگا۔ لیکن یہ تمام کا تمام علاج بے سود رہا۔ اب اس کا شوہر، جسے اس کے ساتھ دل لگی ہو چکی تھی، محبت تھی، وہ ہر وقت بے قرار رہنے لگا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بیماری نے دونوں میاں بیوی کو الگ کر دیا، ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس لڑکی کی اسی بیماری کے دوران ہی روح قبض کر کے چلا گیا۔ اب اس کا شوہر بہت پریشان ہوا کہ میری بیوی انتقال کر گئی ہے، جیسی بھی تھی میری پسندیدہ عورت تھی۔ تو پیاری بہنوں، اب اس دور کی شریعت کے مطابق لوگوں نے اسے غسل کفن دیا، اور غسل دیتے وقت عورتوں نے غور کیا کہ اس کا خوبصورت چہرہ بدصورت سا ہو گیا تھا، عجیب سی شکل اختیار کر گیا تھا۔
اس کی جو خوبصورتی تھی وہ زائل ہو گئی تھی، اس کا سفید چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، اس کے چہرے کو سیاہی نے گھیر لیا ہو، ایسے لگتا تھا جیسے کہ چاند کو بادلوں نے گھیرا ہوا ہو۔ تو پیاری بہنوں، اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل چکی تھی۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ یہ لڑکی تو بہت زیادہ نیکوکار تھی، پھر اس کا چہرہ سیاہ کیوں ہو رہا ہے؟ پیاری بہنوں، سب لوگ استغفر اللہ پڑھنے لگے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد موت کے وقت اگر اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی گنہگار تھا اور یہ جہنم میں جائے گا، اور اگر اس کا چہرہ روشن ہو جائے، سفید ہو جائے، تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سیدھا جنتی ہے، اس نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو بالکل اسی طرح اس دور کے لوگوں کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ اس نے کوئی گناہ کیے ہیں جن کی وجہ سے آج اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ وہ لوگ اسے عذاب سمجھ رہے تھے، جو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، اس کے چہرے کی سفیدی ختم ہو گئی تھی، اس کی خوبصورتی موت